آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں نبی کی عزت کے لیے ہم اپنے حکمرانوں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو برطرف کرو، یہ گستاخیاں ختم کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ کاش ان حکمرانوں کی طرح غیرت مند حکمران بھی ہمیں ملیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے دور میں ایک پادری نے نبی کی توہین کی، کہاں ہے ان کا محمد، آئے نا، اس طرح کی توہین کی۔ جب علاقہ فتح ہوا 8 پادری گرفتار ہوئے جن میں وہ بھی تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے کہا 7 کو چھوڑ دو، کہا یہ بھی تو ہے، کہا اس کو نہیں۔ اس نے کہا کہاں ہے، اس کو میں بتاتا ہوں، محمد کا غلام حاضر ہے، اور اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی۔ کہا یہ اگر نبی کا گستاخ نہ ہوتا تو اسے بھی چھوڑ دیتا، اس لیے کہ نبی کی گستاخ کی معافی کا جو اختیار ہے وہ حکومت کے پاس بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے مسلک کے اعتبار سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو نبی کے عشق میں نکلے ہیں اور انہیں گولیوں سے چھنی کیا جا رہا ہے۔ ظالموں، تم ڈنمارک اور فرانس والوں کو راضی کر رہے ہو، گنبد خضرا والے کو کب راضی کرو گے؟ اور یقین کرو جب گنبد خضرا والا راضی ہو گیا تمہاری معیشت بھی اچھی ہو جائے گی، تمہارا کاروبار بھی چل جائے گا، یہ مہنگائیاں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ بدامنیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن مکین گنبد خضرا سے اگر بے وفائی کی، اس کا رب پھر کبھی سکون نہیں دے سکتا۔ تم نے اقبال کو نہیں سنا جو کہتا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی سے وفا تو کر کے دیکھو، لیکن شاید ان میں وفا نہیں۔ وہ شیدہ ٹلی جس نے ساری زندگی جس نے شادی نہیں کی، اور آج وہ آ کر نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے معاملے میں باتیں کریں۔ پھر مصیبت یہ کہ ہمارے لوگ جو حکمرانی میں ہوتے ہیں، یہ خود جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں جھرنے بھی دے رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں بھی جلا رہے ہوتے ہیں، وہ اس ٹائم ٹھیک، جب یہ یہاں آتے ہیں تو اچھے بچے بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس وقت جو تو کر رہا تھا آج تو چوچو کی ملیہ سے آیا ہے۔ سن لو، سب کچھ عزیز ہے، لیکن نبی کی حرمت سے زیادہ عزیز نہیں ہے، نبی کی عزت سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ تم کے مہنگائی کروتے ہو، فرانس سے اگر ہم نے بائیکاٹ کیا تو ہماری معیشت ٹھپ ہو جائے گی۔ یہ اتنے غیرت مند مسلمان ہیں پاکستان کے، یہ نبی کی عزت اور حرمت اور عشق میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ سکتے ہیں، لیکن نبی کی کبھی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ تم آزما کے تو انہیں دیکھو، یہ بھوک، افلاس، مہنگائی سب برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آپریشن کے ذریعے یہ مسئلہ حل نہیں ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، اور دھوکہ نہ دو، ایفائے عہد کیا کرو، وعدے کی خلاف ورزی نہیں۔ تم نے ان سے معاہدہ پہلے کیا تھا کہ اس تاریخ تک ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے، تم سمجھ رہے تھے اتنے عرصے تک نبی کا عشق دلوں سے ختم ہو جائے گا؟ تمہیں کیا پتا نبی کا عشق مسلمان کے دل سے قیامت تک ختم نہیں ہوتا، قیامت تک نہیں ہوتا۔ یہ چاہے چرسی بھنگی ہو، یہ چاہے جو کچھ بھی ہو، اس کے جتنی بھی گناہ ہوں، لیکن جب نبی کی توہین ہوتی ہے اس کی عشق کی رگ پھڑکنے لگتی ہے۔ ہاں میرے دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، صحابہ اکرام کی عزت، اس کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے۔ انشاءاللہ تیار ہو؟ تیار ہو؟